پاکستان کے کوہ ہندوکش پہاڑوں میں رہنے والے کیلاشی لوگ پاکستان کا تاریخی ورثہ ہیں۔ کیلاشی لوگ 3 گاؤں میں آباد ہیں۔ بامبوریت سب سے بڑا گاؤں، اس کے بعد رمبور دوسرا اور تیسرا بریر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تاریخی جڑیں پاکستان کے ضلع چترال کی دور افتادہ پہاڑی وادیوں میں پیوست ہیں۔ کیلاش لوگوں کے بارے میں کئی مفروضے مشہور ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کیلاش قدیم ہند آریائی مہاجرین کی اولاد ہیں جو ہزاروں سال پہلے اس خطے میں آباد ہوئے تھے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کیلاش لوگ سکندر اعظم کے رہ جانے والے صفائی ہیں، ایک مقبول لیکن غیر ثابت شدہ مفروضہ ہے جو 14ویں صدی قبل مسیح میں اس خطے میں سکندر اعظم کی مہمات کے تاریخی بیانات سے جنم لیتے ہیں۔ کچھ نظریات کے مطابق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب سکندر اعظم نے اس علاقے پر حملہ کیا تو اس کے کچھ سپاہی وہاں بس گئے اور مقامی آبادی کے ساتھ گل مل گئے۔ تاہم اس نظریے کی حمایت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، اور یہ بڑی حد تک قیاس آرائی پر مبنی ہے۔ کیلاش کے لوگوں کی اپنی اصلیت کے بارے میں اپنے رائے اور افسانے ہیں۔ جو ضروری نہیں کہ سکندر اعظم کی اولاد ہونے کے خیال سے ہم آہنگ ہو۔ قطعی ثبوت کی کمی کی وجہ سے اسے احتیاط کے ساتھ لیا جانا چاہیے۔ ان کی شرک، افسانہ اور لوک داستانوں کا موازنہ قدیم یونانیوں سے کیا گیا ہے۔ ان کی تاریخ آس پاس کے ثقافتوں سے الگ تھلگ ہے، جس نے ان کی منفرد روایات، زبان اور مذہبی عقائد کے تحفظ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ کیلاش اپنے رنگین تہوار، پیچیدہ دستکاری اور مخصوص ثقافت اور رسومات کے لیے بہت مشہور ہیں۔ صدیوں سے کیلاش کو پڑوسی برادریوں اور بیرونی قوتوں کی جانب سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن میں اسلام قبول کرنے کی کوششیں اور جدید اور عالمگیریت کے دباؤ شامل ہیں۔ یعنی کیلاشی لوگ بھی اچھی زندگی اور ماڈرن ہونا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے زیادہ تر لوگوں نے شہروں کا رخ کیا ہے۔ ان چیلنجوں کے باوجود کیلاشیوں نے اپنی شناخت برقرار رکھی ہے اور آج تک اپنی قدیم رسم و رواج پر عمل پیرا ہیں۔ تاہم ان کی آبادی نسبتاً کم ہو رہی ہے اور ان کی ثقافت اور طرز زندگی کو برقرار رکھنے کی کوششیں ان کی مسلسل وجود کے لیے اہم ہیں۔ کیلاش لوگ ایک نسلی گروہ ہے۔ وہ اپنی منفرد ثقافت، مذہبی اور جسمانی خصوصیات، مثلاً سفید رنگت، نیلی آنکھوں کے لیے مشہور ہیں، جو انہیں آس پاس کی آبادیوں سے الگ رکھتی ہے۔ لیکن میں نے اکثر مسلمانوں میں بھی یہ خصوصیات دیکھی ہیں، اور میں نے کیلاشی لوگ گندمی رنگت اور کالے بھی دیکھے ہیں، لیکن
مجھے وہاں پر ایک بزرگ شخص نے بتایا کہ یہاں پہ جتنی بھی مسلمان ہیں کلاش وادی میں، یہ سارے مسلمان ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ ان کلاشیوں کی نسل ہے۔ بامبوریت میں ایک پورا محلہ ہے جس کو شیخانوں کے محلے سے یاد کیا جاتا ہے، پورا کا پورا محلہ مسلمان ہو گیا ہے۔ کیلاشی لوگ اپنے رنگ برنگے لباس، منفرد رسم و رواج اور مذہبی تہواروں جیسے جوشی یا زوشی بہار کا تہوار، اچھاؤ یا اوشال خزان کا تہوار اور چوموس موسم سرما کے تہوار کے لیے مشہور ہیں۔ یہ تہوار رقص، موسیقی اور گانے کے فراوانی سے مالا مال ہوتے ہیں، جو اس علاقے میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ تہواروں کے دوران کالاش گھر کی بنی ہوئی شراب پیتے ہیں اور ڈول کی آواز پر رقص کرتے ہیں۔ ایسی سرگرمیاں جو مسلمانوں کے لیے سختی سے منع ہیں۔ نیز مسلم خواتین کے برعکس کالاش خواتین کو نہ صرف اپنے شوہروں کا انتخاب کرنے کی اجازت ہے بلکہ وہ انہیں طلاق بھی دے سکتے ہیں۔ اپنے مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ تمام اختلافات کے باوجود کالاش کو ان کی جذب ہونے کا خطرہ ہے۔ ان کی روایات تیزی سے معدوم ہو رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے اوائل میں بہت سے کالاشوں کو زبردستی اسلام قبول کیا گیا۔ آج بھی میڈیا میں غیر کالاشی لوگوں کے ساتھ جبری تبدیلی اور زبردستی کی شادی کی خبریں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جدید ثقافتی نئی نسل کی ساتھ جڑی ہوئی ہے، مطلب نئے جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ ماڈرن ہونا چاہتی ہیں اور وہ شہروں کا رخ کرنا چاہتی ہیں، اور کالاش ثقافت کو اندر سے ختم کیا جا رہا ہے۔ دیگر عوامل جو ان کی منفرد ثقافت کو خطرے میں ڈالتے ہیں ان میں غیر قانونی کٹائی اور زمین پر تجاوزات شامل ہیں۔ کالاش کمیونٹی معاشی طور پر دباؤ کا شکار ہے، حالانکہ آج کل بہت سے NGOs اور بیرونی ممالک خاص کر یونان ان کا بہت زیادہ مدد کر رہا ہے۔ اس کے بہت سے ارکان بیرونی دنیا میں کام تلاش کرنے کے لیے اپنی روایات کو ترک کرتے ہیں، اکثر اپنے نئے خطے میں پسماندہ محسوس کرتے ہوئے جدید دنیا میں گل مل جانے اور زندہ رہنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنی ثقافت کو ترک کر دیتے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں 2008 سے کالاش ثقافت کو یونیسکو کے غیر محسوس ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے مہم چلا رہی ہیں، لیکن اب یہ کوششیں تعطل کا شکار ہیں۔ پتہ نہیں کیوں تعطل کا شکار ہیں۔ پاکستانی حکومت بھی کالاش ثقافت کے تحفظ کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ حکام کو خدشہ ہے کہ اس احتسالی سیاحت سے خطرہ لاحق ہے جو ہر سال تہواروں کے لیے زیادہ سے زیادہ سیاحوں کی آمد کے لیے کے ساتھ بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ میں خود گیا تھا اس سال اور بہت زیادہ کراؤڈ تھا، بہت زیادہ۔ رمبور کی جو
فیسٹیول تھی وہ بامبوریت سے 1000 گنا بہتر تھی، کیونکہ رمبور میں سیاح اتنے نہیں آتے اور بامبوریت میں بہت زیادہ سیاح آتے ہیں۔ پاکستان کے قوانین اقلیتوں کی مساوی حقوق کو یقینی بنانے میں اس لیے کالاش رسم و رواج کو قانونی طور پر تحفظ حاصل ہے، جس کی وجہ سے ان کی کئی صدیوں پرانی روایات کو اب تک زندہ رہنے میں مدد ملی ہے، اور شکر ہے کہ کیلاشا کی روایت پرست جو اپنے منفرد ثقافت کو محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہے، ایک ایسی دنیا میں جو ان کو نگل کر ہمیشہ کے لیے غائب کر دے گی۔ چونکہ ان کا تعلق سکندر اعظم کے حوالے سے لوگ دے رہے ہیں، تو سکندر اعظم مقدونیہ کا بادشاہ اور فوجی رہنما تھا جو 34 صدی قبل مسیح میں رہتا تھا۔ الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ تاریخ کے سب سے مشہور فوجی کمانڈروں میں سے ایک ہے، جو اپنی فتوحات اور قدیم دنیا میں یونانی ثقافت کے پھیلاؤ کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس نے مشہور طور پر ایک وسیع سلطنت کو فتح کیا جو یونان سے مصر، برصغیر پاک و ہند تک، مشرق تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی فتوحات نے ان علاقوں کی ثقافت اور لوگوں پر گہرا اور دیرپا اثر ڈالا۔ اب سکندر اعظم کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو سکندر اعظم کا تعلق مسڈونیا، جس کو ہم اردو میں مقدونیہ بولتے ہیں، اس سے تعلق تھا۔ اسی لیے یونان کی زیادہ تر لوگ بامبوریت آتے ہیں۔ مقدونیہ جنوب مشرقی یورپ میں واقع ایک ملک ہے۔ بنیادی طور پر جزیرہ نما بلقان میں تاریخی طور پر مقدونیہ کے نام سے جانا جانے والا خطہ جدید دور کی یونان، شمالی مقدونیہ، بلغاریہ اور البانیہ کے کچھ حصوں پر محیط ہے۔ یہ ایک امیر تاریخی اور ثقافتی ورثے سے مالا مال ہے، مطلب یہ ایک تاریخی طور پر رچ کنٹری ہے۔